گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کسے کہتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام مرتبہ ہے، اور ان تمام اولیاء میں بطور خاص پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے والد شیخ ابو صالح عبداللہ ان کی زندگی کا ایک مختصر واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ آج کے اس جمعہ میں بھی گزشتہ کے وعدے کے مطابق ان کی زندگی میں سے مختصر چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو عبرتیں، جو نصیحتیں اور جو سبق آموز باتیں ہم کو ملتی ہیں، ان پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو اصل عمل ہی کی ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو آدمی اتنی باتوں پر عمل کرتا ہے جتنا اس کو علم ہے، جتنا اسے معلوم ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ علم اسے عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ علمہ اللہ ما لم یعلم، اللہ وہ سکھاتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ پھر آگے ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے تو وہ علم عمل کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اگر آدمی عمل کر لیتا ہے تو جو علم اسے پہلے ملا تھا وہ باقی رہ جاتا ہے، اس کی زندگی میں وہ چیز رہ جاتی ہے۔ اگر اس پر وہ عمل نہیں کرتا تو جو علم اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ علم بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، کامیابی کام سے ہے نہ کہ حسن کلام سے، شاعر کہتے ہیں کامیابی انسانوں کو جو ملے گی کام سے ملے گی، کام کرنے سے ملے گی، نہ کہ حسن کلام سے۔ اچھی اچھی باتیں تو ہو رہی ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ پھر آگے فرمایا، ذکر کے اہتمام سے ملتی ہے، فکر کے التزام سے ملتی ہے۔ کامیابی کام سے ہے نہ کہ حسن کلام سے، ذکر کے اہتمام سے، فکر کے التزام سے۔ اہتمام کے ساتھ اللہ کو بھی یاد کرے، اہتمام کے ساتھ رسول اللہ کا بھی تذکرہ کرے، اہتمام کے ساتھ شریعت کی جو باتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیں، اپنی زندگی میں بول چال میں رکھیں۔ پھر فکر کا التزام، فکر کو لازم بنائیں، ضروری بنائیں۔ اگر فکر نہیں ہے تو پھر وہ بے جان چیز ہے، لاش ہے۔ اسی لیے ایک اور شاعر نے کیا عجیب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ جو آگے کی زندگی، آخرت والی زندگی ہے، اس کا مدار تو عمل پر ہے۔ اسی لیے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بہت مشہور ہے، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ آج دنیا کی زندگی میں عمل ہی عمل ہے، یہاں کوئی حساب نہیں، کوئی آپ کو حساب نہیں دے گا، کتنے نمازاں پڑھے، 5 نماز پڑھے، لو 5 کروڑ، کوئی دے رہا ہے؟ کوئی نہیں دے گا۔ حج کرے، لو ایک حساب بنا ہے، ایک منچ لگا ہے، اس میں آپ کے حج کرنے کی وجہ سے آپ کو 10 گنا 100 گنا یہاں پوچھ کر نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں تو صرف عمل ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آگے ایک زندگی ہے، وہاں عمل نہیں ہے، وہاں نہ حج کا موقع ہے، نہ وہاں زکوٰۃ کے دینے کا موقع ہے، وہاں نہ ذکر کا موقع ہے، نہ تلاوت کا موقع ہے، نہ نماز کا موقع ہے، کسی بھی چیز کا، نہ صدقہ خیرات کا موقع ہے، بلکہ وہاں کیا ہے؟ وغدن حساب ولا عمل، قیامت کا جو دن ہوگا وہاں تو حساب ہی حساب ہے، وہاں کوئی عمل نہیں، اور جتنا کیا ہے وہ جتنا کیا ہے اس پر ثواب ملے گا، اس پر اجر ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رتی برابر نیکی کی ہوگی وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، ارے کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا۔ 1 روپیہ صدقہ دیا، کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا 1 پیسہ صدقہ دیا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں، کانوں کان خبر نہیں، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ایک آدمی نے کروڑوں روپے صدقہ خیرات کر دیے، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رتی برابر گناہ کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس کا تو حساب بہت آسان ہے، لیکن اس کے برخلاف جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں، بائیں ہاتھ میں، اسے ہمیں لڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس کی تو گرفتاری ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا، سورہ کہف میں ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کیا ہو گیا میرے نامہ اعمال کو کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ ما لهذا الكتاب، کہ نامہ اعمال کیسا عجیب CCTV کیمرہ کیا کام کرے گا، اس سے زیادہ محفوظ کیمرہ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ یہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑتا ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑتا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور آدمی پائے گا اس میں وہ جو اس نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے، جو کیا، جیسا کیا، سب پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو کچھ موجود ہے وہ تمہارے ہی اعمال ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے اٹھا کر تم پر ڈال دیے گئے، تمہارے ہیں۔ جو نیکیاں ہیں وہ تمہاری ہیں، جو برائیاں ہیں وہ تمہاری ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تو اس لیے یہ عمل کا جہان ہے، یہاں عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ صرف سنا جائے اسے چھوڑ دیا جائے۔ بات یہی سے چلی تھی کہ جو باتیں سن رہے ہیں، جو واقعات ہمارے علم میں آ رہے ہیں، ان واقعات سے جو عبرتیں، جو سبق آموز باتیں ہمیں ملتی ہیں،
ان پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا ہے، اس کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزار کے بتانا ہے. سب بتائیں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد دن کے دوپہر کے وقت میں شدید گرمی میں بھوک کی وجہ سے تالاب سے ایک سیب کو اٹھا کر انہوں نے کھا لیا تھا. ابھی تھوڑا حصہ، آدھا بھی سیب نہیں کھائے تھے کہ دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں نے کس کا سمجھ کر کھا لیا ہے، کس کا ہے؟ کیا میرا ہے یا کسی نے مجھے اجازت دے رکھی ہے؟ کس کا ہے؟ جیسے ہمیں بولتے نہیں کوئی ہماری چیز اٹھا لیا تو کس کے باوا کا تو لے لیا، سو پوچھتے نہیں پوچھتے. تو انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا، اپنے آپ کو جھنڈوڑا، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ کس کا ہے، کون مالک ہے؟ اگر قیامت میں اللہ پوچھ لے کہ اے ابو صالح تم نے کس کی اجازت سے یہ سیب کھایا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ تو تلاش کرتے 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 باغیچے میں پہنچے، وہ انہی کا تھا. وہاں حضرت شیخ عبداللہ صومعی اس باغیچے کے مالک تھے. ان سے جا کر عرض کیا کہ میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب جو تالاب سے بہتا ہوا، ندیوں سے گزرتا ہوا ایک تالاب میں آ کر رکا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے، اور وہ ندی، وہ تالاب آپ سے کنویں سے جڑا ہوا ہے، لہذا آپ مجھے یا تو معاف کر دیجئے یا اجازت دے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سیب کے بدلے میں اگر میں معاف کرنا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں، دنیا میں حساب کتاب برابر ہو جائے، تو آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، میری 2 شرطوں کو ماننا پڑے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے باغیچے کی 10 سال نوکری کرنی پڑے گی. 10 سال نوکری کرنی پڑے گی. اور 10 سال کی نوکری کے بعد جب 10 سال مکمل ہوئے تو اس موقع پر ابو صالح جو حضرت پیران پیر کے والد ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ جا کر شیخ عبداللہ صومعی سے عرض کرنے لگے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ 10 سال میرے باغیچے کی نوکری کرنا ہے، وہ 10 سال مکمل ہونے کو ہے، قریب ہے، ختم کے قریب ہے. اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیے. تو میں نے جیسے گزشتہ عرض کیا کہ اس اللہ والے نے، بزرگ نے کہا کہ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بچی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور میری اس بچی کے اندر 4 عیب ہیں. بولو کتنے عیب ہیں؟ 4 عیب. پہلا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے، سب سے پہلا عیب لنگڑی. دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ لولی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے. تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی. چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ گونگی ہے. بعض علماء نے تاریخ میں 5 عیب بیان کیے. یہ کہا کہ 5واں عیب یہ ہے کہ وہ بہری ہے، کان سے سنتی نہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 5 عیب ہوئے. یہ کہے لنگڑی، کوئی لنگڑی عورت سے نکاح کرے گا؟ بیاہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. پوری کوالٹیز ہونے کے باوجود آدمی مزید بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے. مالداری ہے کیا؟ پیسہ ہے کیا؟ بینک بیلنس ہے کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے. عجیب و غریب طرح کی لوگوں نے دعائیں بھی بنا لی. اللہم ربنا، کہتے ساس سسرے گھٹانا، عجیب عجیب طرح کی دعائیں. کئی کو کہ اگر میں جا کر مہینہ رہ گیا، 2 مہینے رہ گیا، سال رہ گیا، تو بھی کوئی پرابلم نہیں رہنا، کوئی ٹینشن نہیں رہنا، انہیں منجے پال لینا. محتاج کہیں کا. دنیا میں بڑے بڑے فقیر ہیں، لیکن جہیز مانگ کر، سسرال پر بھروسہ کر کر شادی کرنے والا انٹرنیشنل فقیر ہے. انٹرنیشنل فقیر.
اسی کو ایک شاعر نے کہا تھا، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ یہ مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے، جہیز مانگا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس پر مستقل کبھی عرض کیا جائے گا۔ تو حضرت شیخ ابو صالح سے عبداللہ صومعی نے یہ کہا کہ میری اس بچی کے اندر 5 عیب ہیں، تو حضرت نے فرمایا اگر آپ میری اس غلطی کو، سیب کے کھانے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اور دنیا میں حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، چاہے وہ لنگڑی ہو، چاہے وہ لولی ہو، چاہے وہ اندھی ہو، چاہے وہ بہری ہو، چاہے وہ گونگی ہو، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں اپنی اس غلطی کو جو بندے کا حق ہے، جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کی ایک چیز کا استعمال کر لیا، اس کا حساب آخرت میں نہ رہے، دنیا میں پورا ہو جائے۔ نکاح ہو گیا۔ آج اس پر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں تھوڑا سوچیں کہ ہم نے کتنوں کے کتنے حقوق ضائع کیے۔ آج کا وہ تصور ہمارا ہے جو حضرت پیران پیر کے والد کا تصور تھا۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے، حضرت پیران پیر کے جا کر اپنی اہلیہ سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ملاقات کریں گے، تو جا کر دیکھا تو جتنے عیب بتائے گئے، سلام کیا تو سلام کا جواب دے رہی ہے۔ ارے سلام کا جواب کون دے سکتا ہے؟ وہ جس کی زبان اچھی ہو، سننے کے، بولنے کے لیے سننا پڑتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نے لکھا ہے جو بچہ بچپن میں سنتا نہیں وہ بچہ بڑا ہو کر بولتا نہیں، بچہ پہلے سنتا ہے پھر بولتا ہے۔ تو سلام کا جواب پہلے سنا، جب ہی تو بیان کیا، جب ہی تو سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ حضرت پیران پیر کے والد پریشان ہو گئے، آگے بڑھا تو پھر استقبال کرنے کے لیے پیران پیر کی والدہ کھڑی ہو گئی، پیر اچھے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے کمرے کو سجانے کے لیے وہ حرکت کر رہی ہے۔ جب محسوس کر لیا کہ ان کی آنکھ بھی صحیح سالم ہے، ان کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، اس خاتون کے پیر بھی صحیح سالم ہے، اور سلام کا جواب دینا اس یہ سری دلیل ہے کہ اس خاتون کی سماعت بھی، سننے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے اور بولنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت پیران پیر کے والد شیخ ابو صالح عبداللہ رحمت اللہ علیہ دوڑے ہوئے کمرے سے باہر آئے اور اپنے سسر کے پاس پہنچے، سسرے کے پاس گئے، جا کر عرض کرنے لگے 10 سال پہلے یہ غلطی ہوئی تھی، چھوٹی غلطی، آج تو اس سے بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگے آج یہ غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کے گھر کی ایک دوسری خاتون پر میری نگاہ پڑ گئی، میں نے اس سے بات کر لی، لہذا آپ معاف کر دیں۔ کہا کیا غلطی، کیسی غلطی، کس خاتون سے بات ہو گئی؟ کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ میری بچی جو ہے اس کے اندر یہ 5 عیب ہیں، وہ نہ چل سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، لیکن میں نے اندر کمرے میں جس خاتون کو دیکھا اس کے اندر تو اس میں کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو صحیح سالم ہے، اس کے ہاتھ صحیح سالم ہے، اس کے پیر صحیح سالم ہے، اس کی زبان صحیح سالم ہے، اس کے آنکھ اور ناک صحیح سالم ہے، لہذا ایک غیر خاتون سے جس کا میرے سے نکاح ہوا تھا اسے چھوڑ کر کسی اور خاتون سے میں نے بات کر لی، میں نے دیکھ لیا ہے، میرے سے بڑا جرم ہو گیا، آپ معاف کر دیں۔ کہنے لگے او بھولے بھالے شیخ ابو صالح،
وہی تو میری بیٹی ہے۔ پھر کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ کیا تھے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی نے، سسر نے داماد کو بٹھا کر یہ کہا، میں نے کیا کیا عیب گنائے تھے کہو۔ تو حضرت عبداللہ، ابو صالح عبداللہ یہ کہنے لگے، پیران پیر کے والد، آپ نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کسی غیر محرم مرد پر اس کی نگاہ نہیں پڑی، کسی اجنبی پر اس کی نگاہ، ارے بولو، نہیں پڑی۔ معمولی بات ہے۔ آج تعلیم کے بہانے، اونچی اونچی اعلیٰ ڈگریوں کے بہانے ہم اپنی بچیوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ دھیڑوں کے، چماروں کے، ایسے لوگ جن کے ایمان کا، جن کے اعمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے حوالے۔ بس کیا کہ میری بچی میرے خاندان میں سب سے بڑی ڈگری والی بن جائے، اس کے لیے ہم اپنی بچیوں کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ ارے بولو، سب کا حال ہے۔ وہ تھی حضرت فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ، 11ویں نسل میں جا کر حضرت فاطمہ سے ملتی ہیں، پیران پیر کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ، اور 11ویں سلسلے میں جو ان کی نانی ہے حضرت علی کی بیٹی حضور بیوی اور حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے سلسلے نسب میں 11ویں نسب میں جا کر ملتی ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر شادی ہو جانے تک کبھی کسی غیر محرم مرد پر اس خاتون کی نگاہ نہیں پڑی، اس لیے میں نے کہا کہ میری بچی تو اندھی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا کیا حال تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، حضور کا عمل تھا کہ جب 14ویں رات کا چاند آتا، 14ویں رات کا چاند سمجھتے ہیں کہ 11، 12، 13 ایام 20 ہوتے ہیں چاند کی تاریخ کے حساب سے، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، اس کے روزے مسنون ہیں۔ یہاں سے چاند چلتا چلتا 1 تاریخ سے دھیرے 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 بڑھتا ہے، اور 14ویں رات کا چاند جسے بدر کہتے ہیں، عربی میں قرآن و حدیث کی زبان میں اسے بدر کہتے ہیں، بدر بڑے بڑے چاند کو کہتے ہیں۔ ایک نام ہے ہلال، وہ پہلی تاریخ کو جب چاند نکلتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ ارے ہلال کمیٹی سنی نہیں؟ ہلال کمیٹی کے تو کیا، چاند دیکھنے کی کمیٹی۔ وہ کون سی کمیٹی؟ وہ کمیٹی جو پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر امت کو بتاتی ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو اس چاند کو ہلال کہتے ہیں جو پہلی تاریخ کا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر چاند چلتا ہے تو 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک، اور ادھر 15 تاریخ سے 28 تاریخ تک، 20 پر 8 تاریخ تک جو چاند رہتا ہے اسے عربی میں قمر کہتے ہیں، قمر۔ لیکن 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے عربی میں بدر کہتے ہیں۔ بدر کا مطلب چاند اپنی پوری جسامت کے ساتھ افق پر آتا ہے، آسمان کی بلندی پر نمودار ہوتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس چاند کو دیکھ کر آپ علیہ السلام اسے دیکھا بھی کرتے تھے اور دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو اس عمل کی وجہ سے حضرات صحابہ بھی اس بدر چاند کو، اس 14ویں رات کے چاند کا نظارہ حضرات صحابہ اور عام انسان اس زمانے کے کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا خاص عمل تھا کہ اس دن
جب 14ویں رات کا چاند ہوتا نظر آتا، حضرت فاطمہ اس چاند کو نہیں دیکھتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ سارے انسان، سارے مرد، سارے صحابہ صحابیات بدر کے چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو محسوس کرتے ہیں، بھلا آپ کیوں نہیں دیکھتی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی لخت جگر لاڈلی بیٹی نے کیا عجیب جواب ارشاد فرمایا۔ یہ کہا فاطمہ کی عفت اور فاطمہ کی حیا اور فاطمہ کی پاک دامنی فاطمہ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ 14ویں رات کا چاند جس پر سارے مردوں کی نگاہ پڑتی ہے، فاطمہ کی حیا اور فاطمہ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس چیز پر مردوں کی نگاہ پڑے اس پر فاطمہ کی نگاہ پڑے۔ مردوں کی نگاہ جس پر پڑتی تھی اس پر امی جان فاطمہ کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان چیزوں کو تو دور کی بات ڈائریکٹ مردوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں، ڈائریکٹ مردوں سے بات چیت کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں۔ پھر کہاں پیدا ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی؟ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو جائیں گے؟ پوری دنیا کا نظارہ، پوری دنیا کے مردوں سے ملاقاتیں، بات چیت، تائرہ بھائی، پھپھیرا بھائی، سب کے بھائی سے زیادہ اس کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ ارے ہے نہیں ہے بولے تو یہ پرانے زمانے کی باتیں بھائی اب پورا چل رہا ہے، پورا چل رہا ہے، پورا چلتا ہے۔ چلتا ہے کب تک؟ جب تک زمین پر ہو، جب تک چلے گا۔ لیکن جب زمین کے اندر چلے جاؤ گے وہاں پتہ چلے گا کہ یہ بے حیائی کی نگاہ کی وجہ سے آگ کی جو سلاخیں تمہاری بچیوں کے آنکھوں میں ڈالی جائیں گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں روکا کیوں نہیں۔ پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اليوم عمل ولا حساب، آج جو کرو ٹھیک ہے۔ کوئی فرشتہ مضبوط لوہے کا ہاتھ رکھ کر کھڑا نہیں ہے کہ اگر غیر محرم پر نگاہ ڈالو گے یہ تماچا مار کے تمہاری کھوپڑی الگ کر دیں گے۔ آج نہیں ہوگا۔ آج چاہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ٹھیک، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ کڑنے والے آنسو ہیں کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو ان کو ہلاک و برباد کر دے، ختم کر دے۔ نبی کے وہ رونے بلبلانے کی اور گڑ گڑانے کے آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ کوئی ایسا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان بچے جس طریقے کی زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو بلانے کے لیے درمیان میں اگر حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ کب کا اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا۔ حضور کے بلبلانے کا صدقہ ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذابات آئے، اے اللہ میری امت پر نہ آئے۔ ٹھیک ہے آمین، ہم نے قبول کر لیا۔ اگر وہ دعائیں نہ ہوتی، وہ مانگنا، وہ گڑ گڑانا نہ ہوتا تو پھر تو ہم تو ہلاکت کے دہانے پر ہیں، ہلاکت کے منہ پر بیٹھو ہی ہمیں کون بھی نہیں روک سکتا۔ ویسے اعمال، ویسے کردار آج میرے اور آپ کے بنے ہوئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے آمین تو بولو، کہاں قبول ہو جاتی کی گھر کو ڈر رہی؟ قبول ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ سومئی نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو اندھی کہا
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میری بچی نے ہوش سنبھالا، بات چیت کرنے لگی اور وہ اپنے قدم پر چلنے لگی، اس وقت سے لے کر آج تک کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی۔ یہاں تھوڑی دیر رکیے اور سوچئے، ہم میں سے کون ایسے ہیں جس پر کسی غیر محرم عورت کی نگاہ نہ پڑی؟ یا ہم میں سے کون ایسے ہیں جس مرد کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر نہ پڑی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر آگے کہا، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی اس پوری زندگی میں شادی تک کبھی اس نے کسی غیر محرم مرد سے بات نہیں کی اس نے۔ اور میں نے اسے بہری اس لیے کہا کہ اس نے اپنی اس پوری زندگی میں جب سے یہ بولنے لگی ہے، جب سے یہ چلنے لگی ہے اور تھوڑی بہت عقل شدبل اس کے اندر آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس نے کسی غیر محرم کے کلام کو اور کسی ناجائز گفتگو کو اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، اس لیے میں نے اسے بہری کہا۔ نصیب لگ گئے شیخ ابو صالح کے، 10 سال کی ڈیوٹی میں دنیا میں حور مل گئی۔ ارے کون مل گئی؟ حور مل گئی۔ مدرسے میں آتے ہیں، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ، ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے، حضرت میں نے بچے کو مدرسے میں لا کر اس لیے ڈالا ہے تاکہ میرا بچہ حسن بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ارے بولو، حسن بن جائے۔ حسن حسین معلوم نہیں؟ ارے معلوم نہیں معلوم، حسن حسین معلوم سب کو، حسن بن جائے۔ وہ حضرت بھی ذرا ٹیڑھے مزاج کے تھے، وہ کہنے لگے، آپ کا بچہ 100% پوری گارنٹی کے ساتھ آپ اگر چاہیں اگریمنٹ پیپر لا کر لکھوا لیں، میں دستخط سگنیچر کر کے مدرسے کی سیل مار کر دینے کے لیے تیار ہوں، میں دے دوں گا، 100% گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ تمہارا بچہ حسن بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے، یہ شرط، ون کنڈیشن یہ ہے کہ تم کو علی اور تمہاری بیوی کو فاطمہ بننا پڑے گا۔ تمہیں علی بن جاؤ، حضرت علی بن جاؤ، تمہاری بیوی کو فاطمہ تو زہرا بنا دو۔ بچہ حسن نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بچہ حسن بنے گا۔ 2 بچے ہیں، حسن حسین بنیں گے، اور بچے بڑھ گئے، اس خاندان کی جو کراماتی شخصیات ہیں وہ ساری شخصیات آپ کے خاندان میں ہوگی۔ کب؟ جب اس طرح کے باپ اور اس طرح کی ماں آپ کی بیوی بن جاتی ہے۔ اب ایسی خاتون سے شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوئے تو کون ہوتی؟ جس نے اپنی زبان سے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی کوئی ناجائز گفتگو اس نے نہ کی، اور اپنے کانوں سے نہ کوئی ناجائز بات اس نے سنی، کوئی حرام بات اس نے نہیں سنی۔ پھر آگے کہا ہاتھ اور پیر اس لیے کہا کہ اس کی پوری زندگی میں آج تک شادی تک اس نے کبھی کسی ناجائز چیز کو پکڑا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، اور کسی گناہ کی طرف یہ چلی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ پیروں سے معذور ہے، لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، اس لیے کہا کہ اس نے اپنی اس پوری زندگی میں کبھی کسی ناجائز چیز کو چھوا نہیں۔ آج ہر جیب میں ناجائز چیز ہے، ارے ہے نہیں ہے؟ کسی گانے کو ہم فون اٹھا کر ہاتھ میں رکھ کر سن رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ ناپاک ہو گیا، ہمارا ہاتھ ناجائز کو پکڑنے والا ہو گیا۔ ارے ہوا نہیں ہوا، ہو گیا۔ ناجائز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھ متاثر ہو گئی۔ ناجائز گانا چل رہا، انہیں ابھی شروع نہیں کرتا، انہیں شروع ہو جاتا ہے۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ خالی ضروری میوزک آئی، انہیں گانا شروع بھی نہیں کرتا، انہیں پورا بولتا ہے۔ اس کی زبان پر چڑھا ہے، اس کے دل میں اتر گیا ہے، اس کا ہاتھ پلید ہو گیا، اس کے پیر پلید ہو گئے، اس کا دل، دماغ، زبان، کان، آنکھ
سب متاثر ہو گئے، سب نجس اور ناپاک چیزوں میں ملوث اور مبتلا ہو گئے۔ خیر قصہ مختصر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی کے تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر کے بعد، مورخین نے لکھا ہے کہ نکاح کے 60 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ 60 سال کے بعد پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ پیدا ہونے کے چند سال ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو صالح کا والد کا انتقال ہو گیا، والد کی وفات ہو گئی۔ نانا اور ماں جو حضرت فاطمہ جن کا نام ہے، ان کے ساتھ پرورش پا رہے تھے۔ 10 سال تک اپنے ہی علاقے میں مکتب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، چونکہ خاندان ہی علمی گھرانے کا تھا، علماء صلحاء، اور 11ویں نسل میں دادا کی طرف سے بھی نانا کی طرف سے بھی حضور کا خاندان، اس کا خاندان حضور کا خاندان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ 18 سال کی عمر کے قریب ہوئے، بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ ایران میں پیدا جہاں ہوئے ہیں، جیلان، اس کا اصل نام گیلان ہے، گیلان۔ عربی میں چونکہ گاف نہیں بولا جاتا، اس لیے عربی مورخین نے اسے جیلان لکھ دیا۔ عربی زبان یہ جو گاف ہے، یہ اردو اور فارسی سے اس کا استعمال ہوا ہے، اور زیادہ تر فارسی میں ہوتا تھا، پھر اردو میں کنورٹ ہوا یہ گاف کا لفظ، لیکن چونکہ عربی میں نہیں تھا تو عربی مورخین نے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ لکھی تو انہوں نے گاف کی جگہ جیم کا استعمال کیا، شیخ عبد القادر جیلان۔ اصل میں گیلان وہ نام ہے، ایران کا ملک تھا، ایران کا ایک شہر تھا۔ اب وہاں سے بغداد جانے لگے۔ وہ قصہ مشہور ہے کہ جب بغداد جانے لگے، پہلے زمانے میں آج کی طرح فٹنس کے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ جس میں پورا بدن نظر آئے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ جھولے لال کی طرح وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو وہ کپڑے پہن کر جانے لگے۔ تو ماں نے سفر کے خرچ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں اس حصے میں بغل کی جانب میں 40 اشرفیوں کی تھیلی اندر سے رکھ کر سی دیا۔ پھر نصیحت یہ کی، وہ ماں نصیحت کیوں نہ کرے جس کی زندگی اس عالم میں گزری ہو۔ آج کی ہماری جیسی مائیں تو نہیں تھی، ہماری جیسی بہنیں، ہماری بہنوں کی طرح بہنیں نہیں تھی۔ خیر خواہ، مخلصانہ، دیندارانہ زندگی جس نے گزارا تھا، اس نے نصیحت یہ کی، ایک نصیحت، بیٹا جب سفر میں جا رہے ہو، مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کتنا عرصہ تم دور رہو گے، بس یہ ایک نصیحت ہے کہ اپنی پوری زندگی میں واپس آؤ گے، مجھے پاؤ گے نہیں پاؤ گے اس کا بھی کوئی علم نہیں، لیکن ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا کہا؟ ارے بولو جھوٹ مت بولنا۔ ایک شخص آئے، مسلمان آئے، آ کر یہ کہا، حضور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تحریم انت الخمر والسرقہ والکذب والزنا، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے اندر 4 ایسے گناہ ہیں جن چاروں کے چاروں گناہ کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا کہ آپ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں، میں تو شرابی ہوں، آپ زنا کو حرام قرار دیتے ہیں، میرے اندر زنا بھی ہے، اور آپ چوری کو حرام قرار دیتے ہیں، میں چور ہوں، اور آپ جھوٹ کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ میں جھوٹا بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اسلام لاؤں گا، ایمان قبول کروں گا، اس شرط پر کہ یہ میں 4 کے 4 گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر آپ کہیں تو یہ گناہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ گناہ چھوڑ دوں۔ بولو کیا چھوڑنا؟ حضور سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آپ تو نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں،
سرتاج رسول ہے، رسولوں سے بھی بڑے، بعدش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور کی شان کو کون کیا بیان کرے گا؟ بس یہ کہہ دو کہ اللہ کے بعد پوری مخلوق میں سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ حضور کا ہے، بس اتنا کہہ دو، بس کافی۔ ہم کیا تعریف بیان ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلام لے آ، اسلم ولا تکذب، اسلام قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولنا، علی یہ چیز پر عمل کر لے، جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آسان ہے، کر لیں گے، جھوٹ ہی تو نہیں بولنا ہے۔ اب شام گھر گیا، مسلمان ہو گیا، شام گھر گیا تو گھر میں جانے کے بعد روز مرہ کی طرح، روز کی ایک عادت تھی، روز مرہ کی طرح شراب پیش کی گئی۔ کیا پیش کرے؟ ارے بولو، شراب پیش کرے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر پی لیا اور کل صبح حضور کے دربار میں پہنچ کر میں نے یہ کہا میں اگر یہ کہوں کہ میں نے شراب پی لی ہے، جب تو اسلام کا قانون ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ ارے شرابی کو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ 80 کوڑے مارتے تھے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارتے تھے۔ اگر شراب میں اگر یہ جا کر کہوں کہ میں نے شراب پی لی ہے، جب تو میرے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں پینے کے باوجود یہ کہوں کہ میں نے شراب نہیں پی ہے تو پھر تو میں جھوٹ کہوں گا، جبکہ آج ہی میں نے توبہ کی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیا واقعہ ہوا، کیا تفصیل طلب باتیں ہوئی، اور پھر آپ نے کیا بات فرمائی، اس کی وجہ سے کس قدر وہ رکے رہے، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کی نصیحت پر کیا فائدہ ہوا، آئندہ عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے جتنی عبرتیں، جتنی نصیحتیں اور سبق آموز باتیں ملتی ہیں، ان پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کی دعوت چلانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔